بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ ربیہ کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ الان نحن نقرأ الدرس الثالث، تیسرا سبق ہم نے پڑھنا ہے۔ اس سے قبل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو سوال ہیں جو عربی میں آپ نے کرنے ہیں، کسی سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کی پریکٹس آپ نے ضرور کرنی ہے۔ وہ دو سوال کیسے کرنے ہیں اور اس کا پھر جواب آپ نے کیسے دینے ہیں، وہ دو سوال نہیں ہیں، در حقیقت وہ بہت سے سوال آئے ہیں، سینکڑوں سوال ہیں، سینکڑوں جواب ہیں۔ آپ کو میں نے قاعدہ اصول بتا دینا ہے، اس کی روشنی میں آپ جو ہے نا ان دو سوالوں سے آگے مزید سینکڑوں سوال بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلا سوال آپ نے عمر کے بارے میں کرنا ہوتا ہے۔ جیسے تعارفی مکالمہ ہے نا، ہم ایک دوسرے کے سے متعارف ہو رہے ہیں، تو اس میں ہم نے عمر بھی پوچھنی ہوتی ہے۔ تو عمر پوچھنے کے لیے ہم نے عربی میں کیا سوال کرنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے اگر آپ مرد سے عمر پوچھ رہے ہیں تو اس کے لیے سوال کرنا ہے کم عمروں کا یا اخی۔ تو یا اخی تو آپ کو پتہ ہے بھائی ہے، یا عثمان نام بھی لے لیں، یا عثمان کم عمروں کا، یا عثمان آپ کی عمر کتنی ہے اے عثمان۔ اسی طرح اگر آپ عورت سے پوچھ رہے ہیں تو آپ نے کاف کو زیر دینی ہے، کم عمروں کی۔ پہلے مرد کے لیے کم عمروں کا، عورت کے لیے کم عمروں کی۔ یا عائشہ کم عمروں کی، یا فاطمہ کم عمروں کی، یا زینب کم عمروں کی، یا صفیہ کم عمروں کی، یا جویریہ۔ تو اس طرح آپ نے سوال کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے کسی نے آپ سے سوال کیا، آپ کی عمر کے بارے میں پوچھا، تو اب آپ نے اس کو جواب کیسے دینا ہے؟ عمری، عمری کہنا ہے، عمری۔ مرد ہے یا عورت وہ کیا کہے گا؟ عمری۔ اب آگے گنتی آنی چاہیے، گنتی اگر آپ کو نہیں آتی تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ عمری ثلاثۃ وعشرون سنۃ، میری عمر 23 سال ہے۔ عمری، تو آپ نے آگے گنتی لگا دینی ہے، گنتی کے ساتھ آمن لگا دینا، آمن مانا ہوتا ہے سال۔ عمری احد وعشرون آمن، میری عمر 21 سال ہے۔ عمری اثنانی وعشرون آمن، میری عمر 22 سال ہے۔ عمری اربعۃ وعشرون آمن، میری عمر 24 سال ہے۔ عمری خمسۃ وعشرون آمن، میری عمر 25 سال ہے۔ عمری ستۃ وعشرون آمن، میری عمر 26 سال ہے۔ اس طرح کر کے آپ نے اپنی عمر کو بتانا ہے۔ تو عمر کے بارے میں تو سوال ہو گیا۔ اب اگلا سوال ہے بہت ہی انٹرسٹڈ ہے، وہ جو سوال ہے نا اس سے آپ سینکڑوں سوال بنا سکتے ہیں۔ جب وہ سوال کیا ہے، حل انت متزوج، شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے۔ آپ سامنے والے سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں، تو آپ نے اس کے لیے کیا سوال کرنا ہے؟ حل انت متزوج، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ متزوج، ٹھیک ہے، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ حل میں نے کیا، انت آپ، متزوج شادی شدہ ہیں۔ اگر آپ عورت سے پوچھ رہی ہیں تو پھر انت نہیں کہنا، انتی کہنا ہے۔ حل انتی متزوج، متزوجتن کہنا ہے، تا لگانی ہے۔ مرد کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ تا نہیں لگانی ہوتی، اور عورت کے لیے تا لگانی ہے۔ مرد کے لیے متزوجن، عورت کے لیے متزوجتن۔ ٹھیک ہو گیا۔ حل انت متزوج، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اور اگر آپ نے عورت سے پوچھنا ہے حل انت متزوجتن، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ تو اس طرح سوال کرنا ہے۔ اب یہ سوال ہے نا، اس سے آپ مزید بہت سے سوالات بنا سکتے ہیں۔ مثلا حل انت حافظ، کیا آپ حافظ ہیں؟ حل انت قارئ، کیا آپ قاری ہیں؟ حل انت عالم، کیا آپ عالم ہیں؟ حل انت ساحل، نام بھی آپ لے سکتے ہیں، حل انت کے ساتھ نام۔ حل انت زید، کیا آپ زید ہیں؟ حل انت عامر، کیا آپ عامر ہیں؟ حل انت شاہد، کیا آپ شاہد ہیں؟ حل انت جو ہے وہ خالد، کیا آپ خالد ہیں؟ حل انت خلیل، کیا آپ خلیل ہیں؟ حل انت ابراہیم، کیا آپ ابراہیم ہیں؟ حل انت اسحاق، کیا آپ اسحاق ہیں؟ حل انت یعقوب، کیا آپ یعقوب ہیں؟ ایسے حل انت کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا سوال کر سکتے ہیں۔ تو سینکڑوں سوال آپ بنا سکتے ہیں۔ تو انتا کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو بھی لفظ لگائیں گے تو سوال ایک بن جائے گا، دوسرا لفظ لگائیں گے دوسرا سوال بنے گا، تیسرا لفظ لگائیں گے تیسرا سوال بنے گا، ایسے سینکڑوں لفظ لگاتے رہیں گے تو سینکڑوں سوال بن جائیں گے۔ تو یہ سوال تو اس طرح ہو گیا۔ اب جواب کیسے دینا ہے اس کا؟ جواب کے لیے آپ نے حل نہیں لگانا، نعم، نعم کہنا ہے، نعم آنا۔ مرد ہے یا عورت دونوں آنا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ وہاں اگر عورت ہے تو سامنے والا مرد ہے تو انتا، سامنے والی عورت ہے۔ اچھا، میں عورت کے لیے بھی مزید سوال بنا کر دیتا ہوں کہ اگر عورت سے پوچھنا ہے حل انتی حافظتن، یہاں پر تا لگانی ہے گولتا، ٹھیک ہے، مرد کے لیے نہیں لگانی، اور انتی کہنا ہے۔ حل انتی حافظتن، حل انتی عالمتن، حل انتی قاریتن، حل انتی خدیجۃ، حل انتی عائشۃ، حل انتی زینب، حل انتی۔ تو حل انتی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ جو لگاتے جائیں گے سوال بنتا جائے گا۔
تو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال تو بنانا آپ کو امید ہے آگے ہوگا۔ اب جواب اس کا کیسے دینا ہے؟ جواب سیم ہی ہے، مرد بھی ایک جیسا جواب دے گا، عورت بھی۔ مرد جو جواب دے گا اس میں تا نہیں لگائے گا، گول تا، اور عورت جب جواب دے گی تو اس میں گول تا لگائے گی۔ نعم انا حافظ، نعم انا عالم، نعم انا قارئ، نعم انا ساحل، نعم انا عامر، نعم انا فلاں، نعم انا فلاں، نعم انا فلاں۔ تو یہ آپ نے، ہاں میں حافظ ہوں، ہاں میں عالم ہوں، ہاں میں قاری ہوں، ہاں میں فلاں فلاں فلاں، تو اس طرح کر کے آپ نے جواب دینا ہے۔ اور اگر عورت ہے تو وہ یہ کہے گی نعم انا متزوجۃ، ہاں میں شادی شدہ ہوں، نعم انا حافظۃ، ہاں میں حافظہ ہوں، نعم انا عالمۃ، ہاں میں عالمہ ہوں، نعم انا فاضلۃ، ہاں میں فاضلہ ہوں، درس نظامی فارغ ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نعم انا عائشہ، ہاں میں عائشہ ہوں، نعم انا زینب، ہاں میں زینب ہوں، نعم انا جویریہ، ہاں میں جویریہ ہوں، نعم انا فلاں، نعم انا فلانا۔ تو اس طرح کر کے آپ نے جواب دینا ہے۔ امید ہے آپ کو اس ایک سوال سے سینکڑوں سوال بنانے کا طریقہ بھی آگے ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے تیسرے سبق کی طرف۔ اب آپ میں سے جو لوگ جو ہے نا وہ عربی تکلم سیکھنا چاہتے ہیں، تو میری جو انشاء العربیہ کی جو یہ ویڈیوز ہوگی نا، تو آپ نے اس میں پہلے جو میں سوالات روزانہ آپ کو بتا رہا ہوں نا، تو وہ روزانہ سوالات آپ سنتے رہیں تو آپ کی جو عربی تکلم ہے انشاءاللہ، اور وہ کسی سے کرنا بھی ہے، سوال کرنا بھی ہے، دو بندے ہوں یا دو لڑکیاں ہوں، دو طالبہ ہوں، تو وہ دونوں میری ویڈیو سنیں، دونوں کو پتہ چلے کہ سوال کیسے کرنا ہے، جواب کیسے دینا ہے، پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے سوال کریں، تو پھر وہ جو ہے وہ عربی تکلم میں آپ آہستہ آہستہ اس کا ماحول بنتا جائے گا، اور آپ جو ہے وہ ماہر بنتے جائیں گے۔ اچھا، اب ہم جو ہے وہ الدرس الثالث، جو تیسرا درس سبق ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ایل ترجمہ وغیرہ لکھا ہوا ہے، تو میں وہ ترجمہ وغیرہ آپ کو نہیں بتاتا، نیچے میں جو ترجمہ ہے وہ بتاتا ہوں، جو اوپر اردو میں لکھا ہوا تھا وہ تو صحیح۔ ایک چیز یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اسودو کالا اور سوداؤ کالی، مذکر کے لیے اسودو آتا ہے، مؤنث کے لیے سوداؤ، ٹھیک ہے۔ جب مذکر مؤنث کا تو پہلے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ لفظ مذکر ہوتا ہے، جس کے ساتھ گولتا لگی ہو مذکر مؤنث ہوتا ہے، جس کے ساتھ گولتا نہ ہو، علامت تانیث نہ ہو، وہ مؤنث ہوتا ہے۔ تو مؤنث کے لیے آپ نے سوداؤ لگانا ہے، جیسے ہم اردو میں کالا کالی بولتے ہیں، مذکر کے لیے کالا بولتے ہیں، مؤنث کے لیے کالی بولتے ہیں، تو ایسے عربی میں مذکر کے لیے اسود بولتے ہیں اور مؤنث کے لیے سودا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مذکر کے لیے ابیض سفید اور مؤنث کے لیے بیضاء سفید، معنی تو دونوں کا سفید ہی ہے۔ تو اسی طرح عربی میں بھی فرق ہوتا ہے، مذکر کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اب آگے دیکھیے، ایل بارہ سنگا، ثور اسود، تو اس کا ترجمہ ہوگا، پہلے آپ نے دوسرے لفظ کا ترجمہ کرنا ہے، پھر پہلے لفظ کا ترجمہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، ثورن پر بھی الف لام نہیں ہے، اسود پر بھی الف لام نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نکرہ، تو یہ نکرہ ہے۔ جب دونوں نکرہ ہوں تو وہ موصوف صفت ہوتے ہیں، اور موصوف صفت میں پہلے ترجمہ بعد والے کا کرتے ہیں، پھر پہلے کا ترجمہ کرتے ہیں، تو بعد والے لفظ کا آپ نے پہلے ترجمہ کرنا ہے اور پہلے لفظ کا آپ نے بعد میں ترجمہ کرنا ہے۔ ثور اسود بلیک بیل، ذئب کبیر بڑا بھیڑیا، شاۃ صغیرۃ چھوٹی بکری۔ دیکھیں شاۃ مؤنث ہے تو اس کے لیے صغیرۃ آئے گا، اگر مذکر ہوگا تو صغیر آئے گا، مذکر کے لیے کبیر آئے گا، مؤنث کے لیے کبیرۃ آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہذہ بقرۃ کبیرۃ، یہ بڑی گائے ہے، ہذہ جو اس میں اشارہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، آگے جو بقرۃ کبیرۃ ہے نا، یہ موصوف صفت ہے، تو بعد والے کا پہلے ترجمہ کرنا ہے آپ نے، یہ بڑی گائے ہے۔ اسی طرح بقرۃ سوداء، یہ بھی موصوف صفت ہے، تو بعد والے کا پہلے ترجمہ کرنا ہے کالی گائے۔ ذئب صغیر، یہ بھی موصوف صفت ہے، تو بعد والے کا پہلے ترجمہ کرنا ہے چھوٹا بھیڑیا۔ ہذا ثور کبیر، ہذا کا پہلے ترجمہ کرنا ہے، یہ ثور کبیر، پہلے بعد والے کا ترجمہ کرنا ہے بڑا ثور بیل ہے، یہ بڑا بیل ہے، آخر میں ہے لگا دینا ہے۔ ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، اس کا پہلے ترجمہ کرنا ہے ذئب اسود، موصوف صفت ہے تو پہلے بعد والے کا ترجمہ کرنا ہے، وہ سیاہ بھیڑیا ہے۔ تلک شاۃ سوداء، وہ کالی بکری ہے۔ ذالک اجل کبیر، وہ بڑا بارہ سنگا ہے۔ اب نیچے سوال ہے، آپ نے بتانا ما ہذا، یہ کیا ہے، ہذا جو ہے وہ یہ ہذا ثور، یہ ثور ہے نا، ہذا ثور ابیض، یہ سفید بیل ہے، تو یوں آپ یا پھر ثورن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ثور ابیض سفید بیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ما ہذی، یہ کیا ہے، ہذی قطۃ بیضاء، یہ سفید بلی ہے۔ اچھا، یہ آپ کو انہوں نے نہیں لکھا
کہ بھئی سفید کو کیا بولتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سفید کو کیا بولتے ہیں۔ مذکر کے لیے ابیض آتا ہے، مؤنث کے لیے بیضاء آتا ہے۔ یہ دو سبق کا جو درس ثالث تھا، تیسرا سبق تھا، اس کا ہم نے ترجمہ آپ کو بتا دیا۔ اب اس کی مشق بھی آپ نے حل کرنی ہے، میں خود ہی حل کر کے بتا دیتا ہوں، ایک دفعہ آپ سنیں گے تو آپ کو مشق بھی حل ہوگی، تو استاد صاحب کو آپ نے سنانا ہے۔ آگے جو ہے نا وہ کیا لکھا ہے، بارہ سنگا ہے، تو بارہ سنگا کی عربی کیا آتی ہے، ایلن آتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چھوٹا بارہ سنگا ہے نا، تو آپ نے کہنا ھذا ایلن صغیر، یہ چھوٹا بارہ سنگا ہے۔ اور بکری جو ہے یہ چھوٹی کالی ہے، تو آپ نے ھذہ شاۃ سوداء، یہ کالی بکری ہے۔ بیل آ گیا، بیل جو ہے نا وہ بڑا ہے، بڑا کی آپ لگائیں گے تل کا ثور کبیر، وہ بڑا بیل ہے، گائے ہے نا، تل کا بقرۃ کبیرۃ، وہ بڑی گائے ہے۔ اب یہاں پر سوال ہے ما ھذہ، یہ کیا ہے، تو آگے جواب میں خالی جگہ چھوڑ دی ہے، ھذہ آپ نے لکھنا ہے ھذہ بقرۃ سوداء، یہ کالی گائے ہے، یا ھذہ بقرۃ کبیرۃ صغیرۃ، چھوٹی گائے ہے، چھوٹی گائے ہے نا۔ ما ھذا یہ کیا ہے، تو یہ بیل ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا، ھذا ثور کبیر، یہ بڑا بیل ہے، بڑا بیل نظر آ رہا ہے نا۔ ما ھذہ یہ کیا ہے، بلی ہے نا، تو وائٹ بلی ہے یا بڑی بلی ہے، تو آپ نے کوئی بھی لگا سکتے ہیں، ھذہ قطۃ بیضاء، یہ وائٹ بلی ہے، یا ھذہ قطۃ کبیرۃ، یہ بڑی بلی ہے۔ ما ذالک وہ کیا ہے، تو دیکھیں یہ بھیڑیا نظر آ رہا ہے نا، تو آپ نے ذالکہ کے ساتھ بھیڑیا کا لفظ کالا بھیڑیا ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے، ذالک ذئب اسود، وہ کالا بھیڑیا ہے۔ ما ذالک وہ کیا ہے، تو یہ جو بھیڑیا ہے جناب بڑا بھیڑیا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کبیر کا لفظ لگانا، ذالک ذئب کبیر، وہ بڑا بھیڑیا ہے۔ ما تلک وہ کیا ہے، تلک قطۃ کبیرۃ، وہ بڑی بلی ہے، یا ذالک تلک قطۃ بیضاء، وہ سفید بلی ہے۔ تو یہ ترجمہ، یہ سوالوں کے ہم نے جواب دے دیے۔ سوال کیا جائے گا ما ھذہ، ما ھذا، ما تلک، ما ذالک، اس سے سوال کیا جائے گا، جواب دینا ھذا، ھذہ، تلک، ذالک، اور آپ نے کبیرہ چھوٹا بڑا بھی لگا دینا ہے، کالا سفید کا بھی لفظ لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، اردو سے عربی کیسے بنانی۔ یہ کالا بارہ سنگا ہے، یہ ہے نا، یہ کی عربی آئے گی ھذا، اور کالا بارہ سنگا ہے، تو کالے کی عربی بعد میں ذکر کرنی ہے، بارہ سنگا کی پہلے۔ بارہ سنگا کی عربی کیا ہوتا ہے، ایلن، ھذا ایلن، کالا ہے نا، اسود، یہ ھذا ایلن اسود، یہ ہو گیا۔ وہ سفید بیل ہے، تو وہ کی پہلے عربی کرنی ہے، وہ کی عربی کیا ہوتی ہے جی، ذالک بھی ہوتی ہے، تلکا، تو دیکھنا ہے کہ مذکر ہے مؤنث، تو بھئی بیل کی عربی کیا ہوتی ہے، ثور، ثور مذکر ہے، تو آپ نے ذالک لگانا ہے، تلکا نہیں لگانا، تو ذالک ثور ابیض، وہ سفید بیل ہے۔ یہ کالی بکری ہے، یہ کی عربی کیا ہے، ھذہ، بکری مؤنث ہے نا، تو ھذہ، ھذہ شاۃ سوداء، یہ کالی بکری ہے۔ وہ بڑا بھیڑیا ہے، بھیڑیے کی عربی کیا آتی ہے جی، ذئب، تو ذئب مذکر ہے نا، تو وہ کے لیے ہم کیا لگائیں گے، ذالک، تلکا نہیں لگائیں گے، ذالک، ذالک ذئب کبیر، یہ چھوٹا بھیڑیا ہے۔ تو یہ کی عربی کیا آئے گی، ھذا یا ھاسی آتا ہے نا، تو اب دیکھتے ہیں بھیڑیے کی عربی ذئب مذکر ہے، تو ھذا لگائیں گے، ھذا ذئب صغیر، یہ چھوٹا بھیڑیا ہے۔ یہ بڑی گائے ہے، گائے کی عربی ہے بقرہ، بقرہ مؤنث ہے نا، تو ھذہ لگائیں گے، ھذہ بقرۃ کبیرۃ، یہ چھوٹی گائے ہے، گائے کی عربی ہے بقرہ، بقرہ کیا ہے، مؤنث ہے، تو ہم ھذہ ہی لگائیں گے، ھذہ بقرۃ صغیرۃ، یہ چھوٹی گائے ہے۔ وہ بڑا بارہ سنگا ہے، بارہ سنگا کی عربی ہے ایل، مذکر ہے نا، تو ذالک لگائیں گے، وہ ذالک ایل کبیر، وہ بڑا بارہ سنگا ہے۔ وہ بڑا بیل ہے، بیل کی عربی کیا آتی ہے، ثور، مذکر ہے نا، تو ذالک لگائیں گے، ذالک ثور کبیر، وہ بڑا بیل ہے۔ تو امید ہے سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ میں نے جو ابتدا میں دو سوال آپ کو بتائے ہیں، اس کے جواب بتائیں، وہ لازمی تکلم میں، عربی تکلم میں آپ نے غفلت نہیں کرنی۔ آپ عربی تکلم جتنا سیکھتے جائیں گے تو آپ کو عربی تو سیکھنا ہی تکلم سے ہوتا ہے بھائی۔ اس طرح پڑھ لینے سے کتنے حضرات ہیں، آپ 8 سالہ پڑھتے رہتے ہیں ایسے کتابیں، ان کو عربی تکلم نہیں آتا، عربی میں بات نہیں کر سکتے وہ۔ آپ جو ہے نا عربی میں بات کریں گے، جھجک ختم کریں گے آپ، اپنی شرم، ایسا ایسا تو آپ تھوڑا تھوڑا سوال کریں گے نا، جواب کریں گے، تھوڑی تھوڑی عربی بولیں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ زیادہ بولنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے آسان ہوتی جائے گی، تو مشکل نہیں ہے، لیکن آپ نے ہمت کرنی ہے بس۔ جو میں نے سوال دیے ہیں وہی سوال آپ ایک دوسرے سے دہرائیں کلاس کے اندر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔